السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ رکو نمبر 6 کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کو آپ دھیان سے سنیے، تھوڑی بہت تفسیر میں بتاتا ہوں، اس کو بھی دھیان سے سنیے اور جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ فرعون جو تھا نا، یہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بڑی تعداد تھی، بڑی تعداد میں بنی اسرائیل آباد تھے، اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ بات کہی کہ اس سال جو ہے وہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو بادشاہ سلامت آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ جب فرعون نے نجومی کی یہ بات سنی تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میری حکومت ختم کر دے گا۔ نجومی وہی جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے، ستارے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو خیر یہ تو گمراہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نجومی کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اس نے یہ پیشن گوئی کی تو اب یہ فرعون جو ہے فکر مند ہو گیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ تو لڑکے جب پیدا ہی نہیں ہوں گے اور پیدا ہوں گے بھی تو قتل کر دیے جائیں گے، تو لڑکے جب بچیں گے نہیں تو میری حکومت بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بہت سارے بچے قتل کیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور اس کا ڈیٹیل سے انشاءاللہ جو واقعہ آئے گا وہ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ القصص میں آئے گا، جب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یہ واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان آیات میں کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی، تم پر کتنے احسانات کیے۔ فرعون تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ہم نے فرعون سے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہارے اوپر انعامات کیے، ہم نے تمہارے اوپر احسانات کیے، تمام طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو دی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قرآن کریم میں بیان کر کے جو اسرائیلی ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو قرآن کی دعوت کو فالو کر لو، اللہ کا کہا مان لو، اللہ کے پیغمبر کا کہا مان لو، کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے، اس کے باوجود بھی تم قرآن کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اور قرآن جس پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو فالو نہیں کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے فرعون کو غرق کرنے والا،
ہے نا. یہ واقعہ بھی انشاءاللہ آگے جو صورتیں آئیں گی ہے نا تو انہی صورتوں میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سناؤں گا. ہوا یہ تھا کہ آگے ایک سمندر پڑا اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک دم فرش کی طرح بنا دیا ہے نا. اور جو فرعون تھا اس فرعون کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا. اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے اور انشاءاللہ یہ تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ آگے صورتوں میں آئے گا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا, پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں توریت عطا کی جائے گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری ایک جادوگر تھا, اس نے کیا کیا کہ ایک گائے کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا کہ بھائی دیکھو, اچھا موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے تھے کوہ طور پر, تو اس سامری نے کیا کیا کہ وہ بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اسے اپنا معبود بنا لو ہے نا. اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے شرک کیا اور اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی. اور اس توبہ کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں. توبہ کیسے قبول کی جائے گی؟ تو توبہ قبول ان کی اس شرط پر یہ طے ہوئی کہ جو شرک میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں, جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے سامری کے کہنے پر ہے نا, وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے شرک کیا ہے. چنانچہ ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح سے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سے سورہ اعراف ہے, سورہ طٰہٰ ہے, اس میں آئیں گے جب انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ لوگوں کو سناؤں گا. یہاں مختصر طور پر آپ اتنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. ثم عفونا, اچھا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا, پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہا ہے اور اسی واقعے کو بیان فرما رہا ہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. اور پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے معافی بھی, شرک کیا ان لوگوں نے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ اسی معافی کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ ہے نا. چلیے آگے دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم, حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا, اتنا رحم کرنے والا ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا رے بھائی تم نے تو بڑا غلط کیا ہے, تم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا جنہوں نے شرک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دے. اس طرح سے ان کی توبہ قبول کی گئی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. آگے دیکھیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ
حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جب تک ہم اللہ کو خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو ایک کڑک آواز نے، ہے نا، ایک چمک نے ان کو اس طرح آ پکڑا کہ وہ دیکھتے رہ گئے، کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ دیکھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کیا کہا کہ بھئی ہم یہ یقین کیسے کر لیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، اللہ کی جو کتاب ہے۔ اب یہ جب لے کر اپنی قوم والوں کے پاس آئے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی واقعی کتاب ہے، تم لکھ کے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں لے آئے، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ نہیں مانے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے گئے کہ چلو بھئی کوہ طور پر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے خطاب فرما کر توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر یہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ پہلے تو جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو کہنے لگے ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اچھا کچھ لوگ بھیج دو میرے ساتھ، میں اللہ خود کہے گا یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست جو ہے خطاب فرما کر توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو کیا کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ گھیرا، اور ایک بجلی کی کڑک نے جو ہے نا ان کو آ کے گھیر لیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مر گئے، اور بعض کے مطابق یہ کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر یہ مر گئے اور یہ زندہ نہیں ہوئے تو میں واپس اپنی قوم والوں کے پاس جاؤں گا، تو قوم والے کہیں گے تم ہمارے آدمیوں کو مار دیا، تم نہیں مارا ہے، اے اللہ زندہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، جب میں آپ لوگوں کو صحیح سے بتاؤں گا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آگے دیکھیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر منہ اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ آئے گا ڈیٹیل سے۔ وہاں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی۔ بنی اسرائیل نے، اللہ کا ایک حکم تھا جہاد، انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا۔ ایک جنگل تھا، اسی جنگل میں ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ وہ اس جنگل سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، چلتے رہتے تھے، وہ جنگل ہی نہیں ختم ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر صحرائے سینا میں قید کر دیا تھا۔ لیکن اس سزا کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر خوب نعمتیں کی تھیں، بہت نعمتیں ان پر کی تھیں۔ جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، انہی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ اچھا، جنگل میں کوئی چھت نہیں تھی، ان کے سروں پر کوئی بھی چھت نہیں تھی، جس کی وجہ سے دھوپ کی جو تپش تھی
وہ ان پر لگتی رہتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی جنگل میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، وہ جنگل تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے منہ اور سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ منہ اور سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق منہ سے مراد ترنجبین ہے، جو اس علاقے میں خوب بڑی تعداد میں پیدا کر دی گئی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی تھیں، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تھا تو وہ بالکل آسانی سے پکڑ لیتا تھا۔ اچھا، بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان تمام نعمتوں کو بری طرح ناقدری کی، اور اس طرح وہ اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا اور اللہ کی نعمتوں کی خوب ناقدری کی۔ منہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح صبح اوس کی شکل میں جو ہے نا وہ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا، بڑا شاندار ہوتا تھا۔ اور سلوہ بٹیریں، تیتر بٹیریں، یہ بٹیریں جو ہے نا آ کے بیٹھ جاتی تھیں، اور یہ لوگ پکڑ کے اسے بھون کے کھا لیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر منہ اور سلوہ نازل کیا، اور ہم نے کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے خوب کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ آگے دیکھیے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، ہے نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ جس جنگل میں یہ بنی اسرائیل قید کیے گئے تھے، اسی جنگل میں رہتے رہتے جب ایک مدت گزر گئی، اور بنی اسرائیل منہ اور سلوہ اتنا ذائقے دار تھا کہ جس سے دل بھر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ اس سے اکتا گئے اور کہنے لگے یار یہ کیا روزانہ یہی ملتا رہتا ہے، کیا روزانہ یہی ملتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت میں آئے گا نا۔ تو اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، جو یہ خواہش کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کر دیتا تھا، اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، جنگل کی اس قید سے نجات دی جاتی ہے۔ اچھا، اس جنگل سے آگے ایک شہر تھا، اس میں جانے کا ان کو حکم دیا گیا کہ اس شہر میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، یہ کہا گیا۔ وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو بھی حلال رزق ہو وہ تم کھانا خوب آرام سے۔ لیکن ان نالائقوں نے اللہ کے اس حکم کی بھی نافرمانی کی۔ کہا یہ گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہو تو گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہونا، ہے نا، یہ کہا گیا تھا ان سے۔ لیکن جب یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے تو سر کیا جھکاتے بلکہ سینہ تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی، نغفر لکم خطایاکم، ہے نا، ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے، جس کا مقصد تھا مذاق اڑانے کے سوا اور کوئی مقصد ان کا نہیں تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا
وہ تھا حتۃ نغفر لکم، ہے نا، حتۃ نغفر لکم یہ کہا گیا تھا، اور انہوں نے اس کو حتۃ نغفر لکم، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اور انہوں نے اسے بدل کر کیا کر دیا، حنتۃ یعنی گیہوں کھانا کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے، تمہیں اتنا سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے نافرمانی کی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کو بیان فرمایا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی کہ دیکھو داخل ہونا ہے شرمندگی کے ساتھ اس شہر میں، ہے نا، لیکن انہوں نے ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ کیا بات بنا لی؟ حنتۃ گیہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہوا تھا، جو آج ہم نے رکوع پڑھا ہے۔ 6 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہم آیتیں پڑھیں گے اس میں بھی، کل جو رکوع پڑھیں گے اس میں بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور بنی اسرائیل کے واقعے خوب آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوب انعامات کی بارش کی، احسانات کیے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اس کلاس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔